السلام علیکم ویورز، بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے۔ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ جو ہمارے فوجی ہے فخر زمان، ان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے، اور وہ سازش کس نے کی ہے اس پر ہم بات کریں گے آج مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، کچھ دنوں پہلے پاکستان کرکٹ ٹیم کا اسکواڈ اناؤنس ہوا تھا، جس میں ہم امید کر رہے تھے کہ فخر زمان ہوں گے، لیکن فخر زمان اس میں نہیں تھے۔ چاہے آپ بات کر لو آسٹریلیا کے خلاف او ڈی آئی سیریز میں، T20 سیریز میں، یا زمبابوے کے خلاف جو او ڈی آئی اور T20 سیریز ہے، چاروں اسکواڈ میں فخر زمان ہمیں نظر نہیں آئے۔ البتہ امید کی جا رہی تھی کہ شاید ایک دو دن میں فخر زمان کے پی سی بی کے ساتھ معاملات طے پا جائیں گے، اور پھر فخر زمان کو شاید آسٹریلیا ٹور کے لیے لے جایا جائے گا، لیکن ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ابھی آگے بہت کچھ ہو سکتا ہے فخر زمان کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی، کیونکہ اچھی خبریں آنے شروع ہو سکتی ہے، کیونکہ فخر زمان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی تھی۔ دراصل یہ کہانی شروع ہوئی جب بابر اعظم نے کپتانی سے استعفیٰ دیا، اسٹیپ ڈاؤن کیا، اور کل ہی بابر اعظم کے لیے فخر زمان نے ایک دکا دینے والا آپ کہہ لو کہ ٹویٹ جاری کیا، اور وہ ٹویٹ میں انہوں نے فخر زمان نے بابر اعظم کے حق میں بہت باتیں کی۔ تو یہ ساری چیزیں پی سی بی کو اچھی نہیں لگی، محسن نقوی کو اچھی نہیں لگی، جس کے چلتے انہوں نے فخر زمان کو 2 سے 3 بڑی سزائیں دی۔ سب سے پہلی جو سزا تھی وہ یہ تھی کہ آسٹریلیا کے خلاف اسکواڈ میں انہیں پک نہیں کیا، زمبابوے کے خلاف نہیں کیا۔ چلو زمبابوے کے خلاف نہیں کیا، سمجھ میں آتا ہے، آسٹریلیا کے خلاف کیوں نہیں کیا؟ بہانہ یہ بنایا گیا کہ ہم ریسٹ دے رہے یا فٹنس ایشو ہے، ایسا ویسا بہانہ کیا، لیکن انہیں سب سے پہلا سزا یہ دیا کہ انہیں منتخب نہیں کیا پاکستان کے اسکواڈ میں۔ دوسرا سزا جو انہیں دیا، سب سے بڑا سزا، جس کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ فخر زمان کا کیریئر اینڈ ہو گیا اور فخر زمان شاید ریٹائرمنٹ بھی لے لے، وہ یہ تھا کہ سینٹرل کانٹریکٹ سے انہیں ہٹا دیا گیا اور ان کی جگہ کسی نبڑوں کو ڈال دیا تھا کہ سائم ایوب اور فخر زمان کا کومبو کا بنتے، مطلب کہاں فخر زمان کا سائم ایوب؟ فخر زمان وہی ہے نا جو میچ کو ون سائیڈڈ کر دیتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ کو پتہ لگ جائے کہ فخر زمان ہے کون۔ خیر، یہ 2 بڑی سزائیں دی گئی، لیکن لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید فخر زمان ہی برا ہے، لیکن ابھی جو خبریں نکل کر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کرکٹ ٹیم کے ڈائریکٹر ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ کے ڈائریکٹر جو ہے عثمان والا، جنہیں فخر زمان نے بہت کری سنائی تھی سب کے سامنے، چیئرمین کے سامنے، پلیئرز کے سامنے، اور فخر زمان نے شکایت کی تھی کہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ کے ڈائریکٹر تو ہے لیکن وہ لگ نہیں رہے، یعنی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں ویسٹ انڈیز گیا، 10 سے 15 سے 20 گھنٹے میں نے سفر کیا، اور جیسے ہی میں وہاں پہنچا مجھے واپس بلا لیا، میں تو انسان ہوں نا، اگر 20 گھنٹے میں سفر کرتا ہوں ایک ملک کے لیے، ملک جانے کے لیے، وہاں پر میں لیگ کھیل رہا ہوں، ویسٹ انڈیز لیگ کھیلنے گیا تھا فخر زمان، اور وہاں سے واپس بلا لیا بلا میچ کے۔ آسٹریلیا بولتے ہیں میں گیا 25 سے 30 گھنٹے کا سفر کیا، وہاں پہ میں پہنچا نہیں، مجھے واپس بلا لیا۔ اس ناقص کارکردگی پر انہوں نے فخر زمان نے چیئرمین پی سی بی سے شکایت کی، اور چیئرمین پی سی بی تپے بھی عثمان والا پر، اور وہ کئی یہ بھی سوچ رہے تھے کہ عثمان والا کو انٹرنیشنل ڈائریکٹر سے ہٹا دیا جائے عہدے سے، اور اس کے چلتے ہوئے فخر زمان نے یہ تو بول دیا، لیکن فخر زمان کو کچھ ہی دن کے بعد ایک پلان بنایا گیا عثمان والا کی جانب سے، اور فخر زمان کو نیچے دکھانے کے لیے اور انہیں ان کا کیریئر ڈبانے کے لیے انہوں نے کوششیں جاری کی۔ سایہ کارپوریشن کے ساتھ عثمان والا نے کوششیں جاری کی، اور فخر زمان کو مطلب آپ کے لیے ذلیل اور رسوا کرنے کی پوری کوشش کی انہوں نے، اور فخر زمان تھوڑے ان 2 ہفتوں میں فخر زمان ہوئے بھی ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی سورس کر رہے ہیں کہ فخر زمان ریٹائرمنٹ بھی لے رہے تھے اس وجہ سے، لیکن پھر انہیں قریبی ذرائع نے روک لیا کہ آپ ریٹائرمنٹ نہ لیں چیمپئن ٹرافی تک، اس کے بعد اگر آپ کو سلیکٹ نہ کیا جاتے پھر آپ بلے لے جائے، کیونکہ فخر زمان کی عمر بھی 33 34 35 سال ہو چکی ہے۔ تو فخر زمان کو یہ مشورہ دیا ان کے قریبی ساتھیوں نے، لیکن اب خبریں یہ نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ عثمان والا جو ہے انہوں نے فخر زمان کے خلاف سازش کی تھی، اور اب اگر یہ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کو پتہ چلیں گی تو وہ اس کے خلاف سخت ایکشن لیں گے، اور شاید آپ کو یہ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں کہ فخر زمان شاید آنے والے کچھ دنوں میں شاید آسٹریلیا بھی روانہ ہو جائے، اور او ڈی آئی سیریز بھی کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ فخر زمان کے خلاف مکمل طور پر سازش ہوئی، اور محسن نقوی یہ دیکھیں گے، اور شاید عثمان والا شاید الٹا ہو جائے گیم، اور عثمان والا آپ کو اس عہدے سے برطرف ہوتے ہوئے دیکھے، اور عثمان والے کی اوقات کیا ہے اس کو تو کوئی جانتا نہیں، اور فخر زمان کو پوری دنیا پورا پاکستان جانتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ملک کے لیے کچھ کیا اس نے، اور ابھی بھی اس میں جذبہ ہے ملک کے لیے کچھ کرنے کے لیے، اسی لیے ابھی تک رکے ہوا ہے، یہ ریٹائرمنٹ بھی لے لیتا۔
تو ناظرین فخر زمان کے خلاف بہت بڑی سازش ہوئی ہے. ہمیں چاہیے ہم فخر زمان کو سپورٹ کرو. یہ ریئل سٹار ہے, ملک کے لیے کھیلنے کا جو اس کا جذبہ ہے وہ الگ ہی لیول کے. تو فخر زمان کو بھی سپورٹ کیجیے, پاکستان کرکٹ کو بھی سپورٹ کیجیے اور پاکستان کو بھی سپورٹ کیجیے. اسی طرح ہمیں دیجیے اجازت نیکسٹ ویڈیو کے لیے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.